بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ كيف الطبيعة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. موضوع درسنا اليوم في المدرسة، أي نحن في المدرسة، فكيف نتكلم؟ ما هي الجمل التي نتحدث بها فيما بيننا في إطار المدرسة، في بيئة المدرسة، وفي الفصل وفي الصف؟ فتعالوا نبدأ اليوم هذا الموضوع حتى نتعلم الجمل الجديدة والمفيدة. اتخذت وانتخبت جملتين أو جملة واحدة من بين ما سندرس. آج ہمارا موضوع ہے فی المدرسہ، یعنی مدرسے میں جب ہم ہوتے ہیں تو کون سے جملے ہم استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے سوال اور بات چیت کے دوران۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ این تدرسو، یہ تو آسان ہے۔ این کا ترجمہ کہاں، تدرسو آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اور این تدرسو کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں این تتعلم، این تتعلم آپ کہاں سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ ادرسو میں پڑھتا ہوں، میں سیکھتا ہوں، فی المدرستی مدرسے میں۔ انشاءاللہ تفصیلی جملے تو آگے آ رہے ہیں۔ بتایا تھا کہ ہمارا فوکس عربی پر ہوگا۔ عربی جملوں کو 3 سے 4 بار آپ حضرات ضرور پڑھیے گا، ایسے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ زیادہ پڑھنے سے تھوڑا پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی المدرسہ، فی المدرسہ ای فی اطار المدرسہ، فی بیئت المدرسہ مدرسے کے ماحول میں، فی اطار المدرسہ مدرسے کے دائرے میں، مدرسے کے حدود میں۔ اطار، اطار کہتے ہیں یعنی دائرہ، یا آپ اس طرح بھی کہتے ہیں فی اطار کے جگہ آپ کہہ سکتے ہیں فی، یعنی فی داخل المدرسہ، مدرسے کے اندر۔ فی داخل المدرستی، مدرسے کے اندر کون سے جملے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ این تدرسو، آپ نے سوال کیا این تدرس آپ کہاں پڑھتے ہیں اے میرے بھائی۔ ادرسو فی المدرسۃ الفلانیہ، یعنی فی المدرسۃ الفاروقیہ۔ انا ادرس فی المدرسۃ الفاروقیہ، میں فاروقیہ مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ این تقع، جس طرح ہم نے پڑھا تھا، تقع معنی کہاں واقع ہے، هذه المدرسہ جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ تقع هذه المدرسۃ فی گلشن اقبال، ٹھیک ہے، گلشن آپ بول سکتے ہیں، یا آپ جلشن، کیونکہ عربی زبان میں گاف نہیں ہے تو گاف کی جگہ اکثر طور پر جیم استعمال ہوتا ہے۔ فی جلشن اقبال۔ اس کے بارے میں پھر بتایا ہیا، ہیا سے مراد وہ جو مدرسہ ہے، کیونکہ مدرسہ مؤنث ہے، ضمیر بھی مؤنث لانی ہوگی۔ ہیا مدرسۃ کبیرۃ، وہ مدرسہ بہت بڑا ہے، وشہیرۃ، اور بہت مشہور مدرسہ ہے، اور بہت مشہور مدرسہ بھی ہے۔ شہیرۃ، کبیرۃ و شہیرہ یہ دونوں صفت ہیں، صفت۔ مثلا میں آپ سے کہوں رجل کبیر، تو رجل موصوف ہے، کبیر اس کی صفت ہے۔ اسی طرح رجل صغیر، آدمی ہے لیکن چھوٹا ہے، تو اس کو ہم وصف کہتے ہیں اور صفت کہتے ہیں، یہ جو صغیر اور کبیر ہے۔ یا اس کے علاوہ جمیل، رجل جمیل خوبصورت آدمی، رجل قبیح بدصورت آدمی، قبیح، تو یہ بھی صفت ہوتے ہیں، یہ دونوں صفت اور وصف میں آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ متی التحقت، متی کا ترجمہ کب، سوال کے لیے آتا ہے جب ہم کسی یعنی زمانے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ متی التحقت، التحاق، التحق یلتحق، یہ نہ بھولیں آپ حضرات کہ التحاق کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا میں یہاں پر کہوں متی التحقت، تو ماضی اس کا ہے التحق یلتحق۔ التحق احمد بالمدرسۃ قبل سنۃ، اس کا ترجمہ ہوگا کہ احمد نے داخلہ لیا مدرسے میں
قبل سنتن، ایک سال پہلے۔ تو یہاں پر سوال ہے متی التحقت، آپ نے داخلہ کب لیا، بہذہ المدرسہ، جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، متی التحقت۔ تو وہ کہہ رہے التحقت، میں نے داخلہ لیا تھا، بہا ای بالمدرستی، بہا ای بالمدرستی، فی السنۃ الماضیہ، پچھلے سال، ماضی الماضیہ، ٹھیک ہے، سنہ الماضیہ، پچھلے سال۔ اگلا سوال، فی ای صف تدرس، آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دوست سے، فی ای، کس کلاس میں پڑھتے ہو، کس کلاس میں، کس صف میں، کس درجے میں۔ فی ای صف تدرس، فی ایتی درجۃ تدرس، طیب فی ای شیء تدرس، ماذا تدرس وفی ای صف تدرس؟ فقال أدرس أنا في الصف الثاني، أدرس أنا في الصف الثاني، هذا مفهوم، أنتم تفهمون، أنت تفهم، أنت تفهم، آپ سمجھتے ہیں، أنا أفهم، أنا أفهم، أنا أفهم یا استاذ، اے استاذ میں سمجھ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا أنت تفهم، أنت تفهم، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا انا افہم یا استاد، جی ہاں میں سمجھ رہا ہوں اے استاد۔ اچھا، تو یہاں پر کم استاذن، کتنے استاذ ہیں، دیکھو استاد کی مقدار کتنی ہے، کم استاذن فی ہذہ المدرسہ، فیہا ای فیہا، ضمیر ہا کہاں لوٹ رہی ہے، مدرسے کی طرف، فیہا ای فی المدرسۃ عشرۃ اساتذہ، 10 اساتذہ ہیں، وَكُلُّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، اور وہ سارے کے سارے محنت کش ہیں، محنت کرتے ہیں، طلباء کے ساتھ یعنی لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ فیہا 10 اساتذہ، 10 اساتذہ ہیں، وَكُلُّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، اور سارے محنتی ہیں۔ کم طالباً فی فصلی کا، اور کتنے طلباء ہیں آپ کی کلاس میں، فی فصلی، میری کلاس میں، 30 طالباً، 30 طلباء ہیں۔ تو اس کو جس طرح آپ حضرات سن رہے ہیں اسی طرح یاد بھی کرنا ہے، آپس میں بات چیت کرنی ہے، ورنہ تو یہ چیزیں چلی جائیں گی ہاتھ سے، پھر دوبارہ یہ جملے نہیں آئیں گے۔ آگے پوچھا گیا کم غرفتن، دیکھو یہ کم جو ہے نا ہر جگہ مقدار پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، یہ آپ کو سکھا رہے ہیں اس میں کہ اس درس میں کم کا استعمال زیادہ ہے تو ہم کم کو سیکھ لیں۔ کم جوالاً عندک، کم غرفتن فی بیتک، تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں۔ کم مروحتن فی صفک، تمہارے صف میں، کلاس میں کتنے پنکھے ہیں۔ مروحتن، کم مروحتن، کتنے پنکھے ہیں۔ کم قلمن فی جیبک، تمہارے جیب میں کتنے قلم ہیں۔ تو کم لگا کے سوالات بنائیے، خوب سے خوب بنا کر آپس میں پریکٹس کریں۔ کم غرفتن فی ہذہ المدرسہ، اس مدرسے میں کتنے کمرے ہیں۔ فیہا فی المدرسۃ غرف کثیرہ، غرفتن، غرفتن ایک کو کہتے ہیں، غرف جمع ہے، نہ بھولیے، غرفتن واحد یعنی ایک کمرہ، غرف بہت سارے کمرے، غرف کثیرتن بہت زیادہ کمرے ہیں، وفیہا مطعم، اس میں کچن بھی ہے، مطعم کھانے کی جگہ، ومطبخ کچن بھی ہے، وملعب اور کھیل کا میدان بھی ہے، ملعب، لعب یلعب، آگے پڑھتے رہیں گے۔ ملعب یعنی ایسی جگہ جہاں پر کھیلا جاتا ہے، اور کھیل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لعب، لعب احمد، احمد کھیلا، احمد کھیلا یا کھیلتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے یلعب احمد، احمد کھیلتا ہے۔ هل توجد مکتبہ، کیا مکتبہ بھی موجود ہے، فی هذه المدرسہ، نعم توجد، جی ہاں مکتبہ بھی موجود ہے، کبیرتن، مکتبہ یعنی یعنی بڑا مکتبہ، ونظیفتن، اور صاف بھی ہے۔ متی تذهب، آپ کب جاتے ہیں، الی المدرسۃ، مدرسہ، و متی ترجع منہا، روٹین بتائیں، صبح کب جاتے ہیں اور واپس لوٹتے کب ہیں۔ رجع یرجع، یرجع یہ نہ بولیں، رجع یرجع، رجعت الی البیت، میں گھر لوٹا، رجعت الی البیت وذهبت الی المدرسۃ، میں مدرسے گیا اور گھر لوٹا۔ انا اسکن، میں رہتا ہوں، فی مہجع المدرسہ، مدرسے کے ہاسٹل میں، مہجع، مہجع کہتے ہیں ہاسٹل کو، اور اس کی جمع ہے مہاجع، جمع کیا ہے، مہاجع۔ اب میں پوچھنا چاہوں کہ آپ کے مدرسے میں کتنے ہاسٹل ہیں، کس طرح پوچھیں گے، ابھی پڑھا ہے آپ نے،
بتائیں. کم مہجعن، کم مہجعن فی مدرستک، تمہارے مدرسے میں کتنے ہاسٹل ہیں. ماذا تتعلم، آپ کیا سیکھتے ہیں. فی المدرستی، مدرسہ. اتعلم فیہا، میں مدرسے میں سیکھتا ہوں. العلوم الدینیہ، دینی علوم. واللغة العربیہ، اور عربی زبان سیکھتا ہوں. اتستطیع، دیکھو یہ حمزہ استفہام کا، جس طرح حل آتا ہے اسی طرح حمزہ بتایا تھا. اتستطیع، کیا آپ استطاعت رکھتے ہیں. ان تتکلم، کہ آپ بات کریں، کلام کریں. باللغة العربیہ، عربی زبان میں، کیا آپ کو قدرت ہے، کیا تم عربی بول سکتے ہو. اس کے بعد آخری جملہ ہے نعم، جی ہاں. نعم، جی ہاں. اور اگر ہم کہیں لا کا ترجمہ نہیں. هل انت مسلم، نعم. هل انت مسلم، لا. نعم، جی ہاں. انا استطیع، میں استطاعت رکھتا ہوں. والحمد للہ، اللہ کی مہربانی ہے، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اور آپ نے یہ عربی جتنے بھی جملے ہیں عربی میں، اس کو دہرانا ہے 3 سے 4 مرتبہ، اور جوڑی دار کے ساتھ باتیں بھی خوب کرنی ہیں. اور اسی طرح انشاءاللہ ہم دروس آگے لے کر آتے رہیں گے، مختلف موضوعات ہوں گے. السلام علیکم.